بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی کا ایک بلاگ جس کے بارے میں سچ ٹی وی اردو آپ کو کئی عرصے سے بتا رہا ہے، وہ بلاگ جو اب تک بیک فٹ پر تیار ہو رہا تھا وہ اب منظر عام پر آنے لگا ہے۔ اس بلاگ کی تکمیل کے حوالے سے کئی خبریں منظر عام پر آئی ہیں جو ون بائی ون ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے حوالے سے بھارت کو آج روس نے کھری سنا دی ہیں۔ آج روس کے ایمبیسڈر جو انڈیا میں تعینات ہیں اور روس کے ڈپٹی انوائے بھارتی صحافیوں کے ساتھ ورچوئل گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں انڈیا کے صحافیوں نے ہمیشہ کی طرح پوری چڑھائی کرنے کی کوشش کی کہ جیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ایک بہت بڑا جرم ہو۔ جو پاکستان کی تصویر انہوں نے دنیا کے سامنے رکھی ہوئی تھی پچھلی کئی دہائیوں سے، اس لحاظ سے کوئی بھی ملک اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے تو یہ اس پر ایسے چڑھائی کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہو۔ پہلے تو بھارتی صحافیوں نے شور مچایا کہ دیکھیے چین ہمارے ساتھ لداخ میں کیا کر رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی میں کیا کر رہا ہے، کتنے ممالک کے ساتھ اس کے تنازعات چل رہے ہیں اور آپ چین کے ساتھ بدستور دوستیاں بڑھا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کچھ کیوں نہیں کر رہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ کتنے خراب تعلقات ہیں، کتنے تنازعات ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ، اور آپ ان کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک ٹائز بنا رہے ہیں۔ آپ کے پولیٹیشنز جاتے ہیں وہاں پر ان کے پولیٹیشنز سے ملتے ہیں، آپ کے ملٹری آفیشلز جاتے ہیں ان کے ملٹری آفیشلز سے ملتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت کو کتنے تحفظات ہیں پاکستان سے اور آپ ہمارے سیکیورٹی پارٹنر ہیں۔ اتنا شور مچایا، اتنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور اس پر جو ایمبیسڈر نے اور ڈپٹی انوائے نے جواب دیے کہ بھارتی صحافیوں کی بولتی بند کر دی۔ جب سے عمران خان اور جنرل باجوہ اکٹھے ہو کر میدان میں آئے ہیں، بے عزتی تو مودی سرکار کی، بھارتی فوج کی، بھارتی میڈیا کی، پورے بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ روسی سفیر نے کہا کہ انڈیا کا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ روس اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے، ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، یہ بھارت کا کنسرن نہیں ہے۔ روس اور پاکستان جو بھی کرتے ہیں بھارت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بیچ میں مداخلت کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت بھی ایس سی او کا ممبر ہے، پاکستان بھی ایس سی او کا ممبر ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس کیے ہیں، جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں، ہماری فوجیں وہاں گئی ہیں، وہاں پر مشقیں کی ہیں، ان کی فوج سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے، ان کی فوج یہاں آئی ہے، انہوں نے یہاں پر مشقیں کی ہیں، انہوں نے یہاں پر کچھ سیکھا ہوگا، تو ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ایس سی او کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے آپس میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اس پر کسی دوسرے ممبر کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی وہ بھارت جس کا 80% اسلحہ روس سے خریدا گیا ہے، جس نے روس کی تمام جنگوں میں روس کا ساتھ دیا، اور بھارت کی جو پاکستان کے ساتھ 1971 کی جنگ ہوئی اس میں روس نے بھارت کا ساتھ دیا۔ روس جو کبھی سوویت یونین ہوا کرتا تھا، سب سے بڑی طاقت ہوا کرتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پاکستان نے، کیونکہ وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا۔ یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اتنے بہترین دوست، تاریخی دوست بھارت اور روس، اور دوسری طرف بدترین دشمن پاکستان اور روس۔ روس جو کبھی سپر پاور ہوا کرتا تھا اس کو توڑنے والا ہی پاکستان ہے، لیکن آج دیکھیں وہ پاکستان کے ساتھ برابری کے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ پاکستان کو وہ کچھ نہیں کہتا، ترکی کو وہ کچھ نہیں کہتا، حالانکہ ارمینیا آذربائیجان جنگ میں پاکستان اور ترکی آذربائیجان کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ روس ارمینیا کے ساتھ تھا، تو وہ ارمینیا کی طرف سے میدان میں اترا ہی نہیں کہ مقابلے میں پاکستان اور ترکی ہیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ ترکی نے روس کا طیارہ بھی ایک گرا دیا، پھر بھی روس نے خاموشی اختیار رکھی، اور پوری دنیا حیران ہو گئی کہ روس جیسا ملک خاموش بیٹھا ہے۔ تو اس سب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
کہ کل پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آج بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اصل لڑائی امریکہ، روس اور چین کی ہے، باقی سارے ممالک استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو پہلے خطرہ روس سے ہوا کرتا تھا کہ وہ کہیں اس کی جگہ نہ لے لے، تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دوستیاں بنائیں، پاکستان پر بہت مہربانیاں کرتا رہا۔ پھر جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور بھارت کی طرف رخ کر لیا۔ پاکستان کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کر لیے۔ تعلقات اس نے نہ کبھی بھارت سے خراب کیے، نہ پاکستان سے خراب کیے، دونوں اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں اس خطے میں، لیکن مہربانیاں اس کی پہلے پاکستان کے ساتھ تھی کیونکہ اس کو روس سے خطرہ تھا۔ جب اس نے پاکستان سے اپنا کام لے لیا تو دوسرا خطرہ اس کو چین سے تھا، اور چین کے لیے اس کو بھارت نظر آیا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ پاکستان ہی تھا جس نے ایک اتنی بڑی سپر پاور کے ٹکڑے کیے تھے، بھارت کبھی خواب میں بھی چین کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ لیکن امریکہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ صرف جنگ چاہتا ہے، اور جنگ میں چین کو جتنا نقصان ہو سکے وہ دینے کے لیے وہ بھارت جیسے ملک کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اگلی خبر جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ خبر عرب ممالک کو ایک زبردست قسم کا جواب ہے، اور یہی خبر آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اس بلاک کی تکمیل کیسے ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان، ترکی اور ایران نے ایک خواب دیکھا تھا 1964 میں کہ اسلام آباد سے ایک ریلوے لائن چلے گی جو تہران سے ہوتے ہوئے استنبول تک جائے گی، پاکستان کو یورپ کے ساتھ ملا دے گی۔ پاکستان، ایران اور ترکی کا ایک بلاک تھا جس کا نام تھا RCD، اور 1979 تک یہ بلاک بہت کامیابی سے چلا۔ بعد میں ہمارے روابط، ہمارے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ زیادہ بڑھ گئے، اور آج جو ہمارا حال ہے وہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب عرب ممالک ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے، ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ہماری فارن پالیسی وہ نہیں رہی جو ماضی کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کرتے رہے ہیں، ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم جس ممالک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں ہم رکھیں گے، اور برابری کی بنیادوں پر رکھیں گے۔ لیکن عرب ممالک بدستور ہمیں بلیک میل کرتے رہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج پاکستان نے جو کیا ہے وہ عرب ممالک کو ایک سخت جواب ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے دوستوں سے منہ پھیریں، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب یہ بلاک کس طرح سے پراسرار طریقے سے زور پکڑ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پاکستان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ گلگت کو سی پیک کا حصہ بنایا، اسے اس روٹ میں شامل کیا، کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت گلگت کے لیے کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا ارادے رکھتے ہیں۔ ان کا پکا پلان تھا کہ افغانستان سے نکلنا ہے اور گلگت میں آ کر بیٹھنا ہے، آزاد کشمیر میں آ کر بیٹھنا ہے، اور یہاں سے چین کو مزید اچھی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے گا اور بھارت بھی سٹرونگ ہوگا۔ پاکستان نے ایسا کارڈ کھیلا کہ اب گلگت پر حملہ کرنا چین پر حملہ کرنے کے برابر ہوگا، کیونکہ سی پیک چین کی شہرگ ہے۔ پھر پاکستان نے روس کو اور یوریشین ممالک کو بھی سی پیک میں شامل کروایا، کیونکہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی روس کا بڑا دیرینہ خواب تھا، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی پاکستان اور روس کی دشمنی کی، افغانستان جنگ کی۔ تو پاکستان نے لیگل طریقے سے روس کو گرم پانیوں تک رسائی دے دی۔ اب پاکستان پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو وہ روس پر اور چین پر حملہ ہوگا۔ تو روس، یوریشین ممالک، چین، یہ تو سی پیک کے ذریعے پاکستان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اب جو ہم آپ کو بلاک بتاتے ہیں، روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی، یہ ایک بیلٹ میں ہے، سارے ممالک ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مضبوط ترین بلاک ہوگا، کیونکہ یہ ایک بیلٹ میں ہے، ایک روٹ ہے، اور سارے مضبوط ممالک ہیں۔ تو سی پیک کے ذریعے روس، چین اور پاکستان یہ تو ایک ہو گئے۔ اس کے بعد جو پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان جو ریلوے لائن بن رہی ہے، اس کے ذریعے یہ سارے بلاک کے جو ممالک ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم نے وقت سے پہلے ہی بلاک کا اعلان کر دیا تو بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔